السلام علیکم دوستو، مارچ کے آغاز میں بھارت میں سب سے مہنگی ترین پروائیڈنگ تقریبات نے دنیا بھر میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ جی ہاں، پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی اس کے کافی چرچے رہے۔ مکیش امبانی دنیا کے امیر ترین کاروبار اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں 11ویں نمبر پر ہیں۔ وہ ریلائنس گروپ کے چیئرمین اور بانی ہیں۔ اس تقریبات میں مہمانوں کو 2500 ڈشز، ناشتہ، ظہرین، شام کی چائے، عشاء اور مڈ نائٹ ڈنر کے طور پر پیش کی گئی۔ فلم انڈسٹری کے تمام سپر اسٹار تقریبات میں ناچتے دکھائی دیے۔ دنیا بھر کے نامور شخصیات کی موجودگی کے باوجود اس تقریبات کا مرکزی نگاہ دولہا اننت امبانی تھے۔ تقریبات کا دولہا اننت امبانی اس وقت سے بھی خبروں کا موضوع رہا کہ وہ ایک خطرناک بیماریوں کا شکار ہے جس میں وزن بے تحاشا بڑھ جاتا ہے۔ اننت امبانی کو شدید قسم کا دمے کا مرض لاحق ہے جس کا علاج عام میڈیسن سے ممکن نہیں، علاج کے لیے اسے سٹیرائڈز دیے جاتے رہے۔ سٹیرائڈ کی یہ قسم وزن بڑھانے کا سبب بنتی ہے جس سے انسان کو بھوک بے تحاشا بڑھ جاتی ہے، اتنا کہ وہ ہاتھی کی طرح کئی افراد کا کھانا اپنے پیٹ میں ہضم کر لیتا ہے۔ اس قدرت کی ستم ظرفی کہیں کہ کھربوں ڈالر کے اثاثوں کے مالک مکیش امبانی کا لاڈلا اور چھوٹا بیٹا ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جس کے علاج کے لیے سٹیرائڈ کی تباہی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے بیٹے کو ہاتھیوں سے لگاؤ ہوا تو مکیش امبانی نے ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہاتھیوں کا ایک سفاری پارک بنا دیا۔ اس سفاری پارک میں بیمار ہاتھیوں کے ہاسپٹل، تفریح گاہوں، سپا اور مالش کا انتظام ہے۔ خشک میوہ جات سے بھرے ہوئے سینکڑوں لڈو روزانہ ہاتھیوں کو کھلا دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف مکیش امبانی کے اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ لاڈ کی ایک جھلک ہے، مگر وہ اپنے تمام تر دولت کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ایک دن بھی نہیں خرید سکا۔ اننت امبانی نے تقریب میں ہزاروں مہمانوں کے سامنے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی پھولوں کی سیج نہیں رہی، بلکہ میں نے کانٹوں کے راستوں پر چل کر زندگی گزاری ہے۔ اس کا اشارہ اپنی خوفناک بیماری کی طرف تھا۔ اس نے کہا کہ میں بچپن ہی سے ایک ایسی بیماری کا شکار تھا جس میں میری والدین نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب اننت امبانی یہ بات کر رہے تھے تو کیمرے نے ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے چہرے کو زوم کیا۔ اس کے چہرہ ساون رنگ میں ڈوبے خد و خال تکلیف سے پگھل رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے، تکلیف اور بے بسی کے آنسو کہ وہ کھرب ڈالروں کے اثاثوں کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ہوا ایک دن نہیں خرید سکا۔ رب نے دنیا ایسے ہی بنائی ہے کہ تصویر ادھوری رہتی ہے۔ اس ادھورے پن میں ہمیں اس ذات کا عکس دکھائی دیتا ہے جو مکمل ہے۔ تصویر ادھوری رہتی ہے۔ رب کائنات نے زندگی کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ تمام تر کامیابیوں اور کامیابیوں کے باوجود زندگی کی تصویر ادھوری رہتی ہے۔ آئیں مکیش امبانی کی دولت پر رقص کرنے کے بجائے اپنی زندگی کی ادھوری تصویر پر اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔